بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کے مقدمے میں گرفتاری ہوئی۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت پرچہ کاٹا گیا۔ آفاق احمد کو ڈیفنس میں ان کی رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا۔ ایسٹ زون کے اعلیٰ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آفاق احمد کو ضلع شرکی کے تھانہ فیروز آباد منتقل کر دیا گیا۔ آفاق احمد کے وکیل تھانے پہنچ گئے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد بھی تھانے کے باہر موجود تھی۔ پولیس آج جسمانی ریمانڈ کے لیے آفاق احمد کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرے گی۔ کراچی میں ڈمپرز کی دہشت گردی جاری ہے۔ بے قابو ڈمپر نے ایک اور شہری کو چل دیا۔ ماڑی پور مشرف کالونی کے قریب موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد نے 4 ٹرک جلا دیے۔ ممنوع اوقات میں ڈمپر جلانے والے ڈرائیور کی 15,000 میں ضمانت ہو گئی۔ پولیس نے گرفتار ڈمپر ڈرائیور عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے قرار دیا ملزمان پر لگائی دفعات قابل ضمانت ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے فی کس 15,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سنایا۔ مقابلہ بھارت سے ہو یا کسی بھی ٹیم سے، کھلاڑیوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے: اپنی 100% کارکردگی دکھائیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو۔ اس کو بھی مسئلہ تھا، اس کو مسئلوں کا جواب مل گیا۔ ان اسٹیڈیمز کے بعد اور اس ٹیکنالوجی کے بعد ہم ان سے آگے سندھ گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ حیدرآباد یا سکھر یا لاڑکانہ میں سے کون سا اسٹیڈیم ہے، ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے۔ گرمیوں میں اگر مظفر آباد والا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں نیا اسٹیڈیم بننا ہے، پنڈی کا ہو جائے گا، اس طرح کراچی کا ایک یہ والا اسٹیڈیم ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو میں بڑا انکریج کر رہا ہوں۔ پی ایس ایل اس دفعہ ہم نئے رنگ کے ساتھ لائیں گے۔ دبئی کے ویزے کے حوالے سے آپ کو 1-2 دن میں اچھی خبر دوں گا۔ میں کوئی انڈیا یا کسی میچ کے لیے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا صرف ایک ہے ان کے ساتھ ہے چیز: فائٹ کریں، اچھا کھیلیں، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی محنت کریں، باقی کسی کے پریشر میں۔ اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ چیلنجز کے باوجود معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیراعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم دہرایا۔ شہباز شریف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے ملکی فضائی حدود میں ترک صدر کے ہوائی جہاز کے ساتھ پرواز کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان اپنے دورے میں وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم اور ترک صدر ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ پاک ترک قیادت علاقائی اور بین الاقوامی امور، غزہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیرس سمٹ میں فرانسیسی صدر میکرون نے نریندر مودی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ مودی ہاتھ ملانے کے لیے پوری طرح تیار تھے، لیکن نظر انداز ہونے پر اپنا ساموں لے کر رہ گئے۔ شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گرو کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ یورپی ہیڈ کوارٹرز برسلز میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا، کانفرنس کا اہتمام کشمیر کونسل EU نے اپنے سیکریٹریٹ میں ان عظیم شہداء کی برسی کے موقع پر کیا، جس میں کشمیری، ان کے ہمدردوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ محمد ندیم بٹ کی رپورٹ۔ برسلز میں کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جہاں شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گرو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور مقبول شہید کے آخری الفاظ کہ میرے کشمیر تو ضرور آزاد ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ہم ان کے اس سرخ انقلاب کو سلام کرتے ہیں۔ کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علیزہ سید نے کہا کہ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید قوموں سے بھی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ شہداء کے اجساد ان کے خاندانوں کے حوالے کرے۔ ان کے ریمینز بھی نہ دینا یہ سب سے بڑی جاتی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کشمیری جو ہے وہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبر سے کسی تحریک کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ I think we Europeans, especially journalists like me, our duty is to open the eyes of the Europeans. پاکستان اس لیے اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہماری جو ایک کمٹمنٹ میں محبت ہے اس نے ہمیشہ نبھائی ہے۔ بھارت اپنے ظلم اور جبر کے ساتھ اس جدوجہد کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا یہ کامل یقین ہے کہ جب تک
कोई कश्मीरी, एक भी कश्मीरी जिंदा है, इस तारीख को दफन नहीं किया जा सकता। कश्मीर की आज़ादी तक हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। इंसानी हकूक के मारूफ कश्मीरी कारकुन मोहम्मद एहसन एंतो ने भी श्रीनगर से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए खिताब किया। नदीम बाट, ARY न्यूज़, यूरोपीय दारुल हुकूमत, ब्रसेल्स। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का बड़ा ऐलान। मुल्क भर में रियल एस्टेट इस्लाहात पर काम जारी है। इस्लाहात के बाद मुल्क भर में घर, फ्लैट, ज़मीन एक वैल्यू हर फरोख्त होगी। अब DC वैल्यू या FPR वैल्यू पर प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं होगी। कराची में गुज़िश्ता 5 साल में आबाद के मुताबिक 84,000 गैर कानूनी तामीरात पर आबाद से रिपोर्ट मांग ली। इस पर जल्द अमल दिया जाएगा। अंजुम आपकी रिपोर्ट देखिए। में कराची के बिल्डर से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि अब सिर्फ बैंकों के जरिए ही प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त होगी। कराची में जमीनों के बहुत मसाइल हैं और इसकी वजह 7 से 8 अथॉरिटीज का होना है। रियल एस्टेट इस्लाहात में दुबई तरस पर एस्ट्रो अकाउंट बनाने जा रहे हैं जिसमें खरीदार महफूज रहेगा। Instead of 3 different evaluation standards, we'll have a uniform standard for the complete country. फिर वो हो सकता है कि हम FBR रेट पे आ जाएं, या स्टेट बैंक के रेट पे आ जाए या DC रेट, इतनी डिस्पैरिटी नहीं होगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा। फिर मैंने कहा ये बायलैटरल के बजाय ट्रांजैक्शन होगी, कैश से हो नहीं सकेगी, जो फाइलर्स हैं वो करेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होगी। चेयरमैन नैब ने कहा कि वफाकी अदारों की जमीनों पर बड़ी तादाद में कब्जे की शिकायत मिली हैं। शहर के कल्ब में 3 अरब रुपए मालियत की 7,500 एकड़ जमीनों के कागजात में हेर फेर की गई है। उन्होंने कहा कि कराची में आबाद ने 84,000 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की है। हम इन तामीरात को गिराने की बात नहीं कर रहे, बल्कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। जितनी भी यहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, उन्हें कहा 5 साल में 1 लाख के मसावी हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 14,000 जो बिल्डिंग्स हैं वो उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला हुआ है और 86,000 गालिबन ऐसी तामीरात हैं जो कि उनको NOC या अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन वो बन चुकी हैं। 40 गज के प्लॉट पे, यही कहा था ना, इफ माई मेमोरी वर्क्स, तो कोई 10-10, 12-12 मंजिला टावर बन चुके हैं। तो आप इसको हुकूमत के साथ बैठ के हम उसका कोई लाया अमल निकालेंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने चेयरमैन नैब से जमीनों को डिजिटलाइज करने और जमीनों पर कब्जे के खात्मे का मुतालबा भी किया। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा ने 51वीं कुतुब मेले का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। कराची में 91वें कुतुब मेले का शानदार आगाज, इल्म और अदब के चिराग रोशन। इस्लामी जमीयत तलबा के तहत 91वें कराची यूनिवर्सिटी बुक फेयर का शानदार आगाज। अमीर जमात इस्लामी मुन्नम जफर कहते हैं किताबें शऊर फराहम करती हैं, तलबा को यूनियन सादी का हक फौरी दिया जाए। किताब ही वो बेहतरीन दोस्त है, किताब ही वो बेहतरीन रफीक है, वो साथी है जो हमारी रहनुमाई करता है। और अगर ये रहनुमाई न हो तो फिर वो इल्म, वो शऊर, वो आगही, हम इन सारी चीज़ों से तही दामन रह जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी मदर अब्बास ने कुतुब मेले के इनेकाद को शऊर की अलामत करार दिया। इस्लामी जमीयत तलबा की पुरानी रिवायत है कि वो हर साल किताबी मेला ज़रूर करते हैं, और एक ऐसे दौर में जो डिजिटल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर 50% किताबें बिक जाएं, जो किताब खरीदता है वो किताब पढ़ता ज़रूर है। कुतुब मेले में 400 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें 350 किताबों के स्टॉल भी शामिल हैं। किताबों के साथ इश्क करने वालों का राब्ता किताब के साथ एक टाइमलेस रिलेशन की तरह यकीनन कायम है और ये कायम रहेगा। इनमें साइंस फिक्शन, तारीख, फलसफा, उर्दू, अदब, टेक्नोलॉजी, निसाबी और गैर निसाबी कुतुब के स्टॉल मौजूद हैं। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने कुतुब मेले में शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूद किताबों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। 51st बुक फेयर है जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ जामिया कराची में चमक रहा है। उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनकी निशानदेही मज़हर अब्बास साहब ने की कि तलबा यूनियंस नहीं है, लेकिन ये रिवायत, ये रीत आज तक ज़िंदा है। इसके लिए तमाम मुंतज़मीन को और ख़ास तौर पे इस्लामी जमीयत तलबा को मुबारकबाद देनी चाहिए। कुतुबीनी के शौकीन तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शरीक हो रही है। मेले में खुसूसी रियायत और नायाब किताबों की दस्तयाबी ने मेले की रौनकों को मजीद बढ़ा दिया है। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। खानपुर में SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद ने खुली कचहरी लगाई और शहरी के मसाइल सुने। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे ARY न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बलोच। पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया। SP अरसलान जाहिद ने SDPO ऑफिस में DSP अजहर इकबाल के हमरा खुली कचहरी लगाई,
جہاں شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ازالے کے لیے فوری ہدایات کی۔ ایس پی ارسلان زاہد کا کہنا تھا کھلی کچہری سے شہریوں کو اپنے علاقے میں اپنی شکایات دینا آسان ہوتا ہے۔ یہ سرکل پولیس کی اب بہترین اقدام ہے۔ ایس ٹی پی آفس خانپور میں کھلی کچہری کی گئی اور کوئی 50 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ لوگوں کی سنی گئیں اور کوئی 5 ملین سے زائد کی ریکوریز جو ہیں وہ یہاں پہ پورے سرکل کی مدعیوں کے حوالے کی گئی۔ کھلی کچہری میں سرکل کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ شہریوں نے کھلی کچہری کے اقدام پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ فیاض بلوچ، ARY نیوز کانپور۔ جرمنی میں 23 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج میں ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے محمد صلاح الدین۔ جرمنی میں مقیم پاکستانیوں نے بھی جرمن سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان اوورسیز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب ہوئی۔ گرین پارٹی سے تعلق رکھنے والی مہوش افتخار اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان سب جگہ پر فوکس کریں، ان سوشل جگہ پہ، تو پھر وہاں جو ہم انویسٹ کریں وہ بہت کم لگے گا، اور یہ ہماری سولوشن ہے گرین پارٹی کے۔ ہم یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر کافی انویسٹ کریں، جو سوشل کویسچنز ہیں، رینٹ کا ہاؤس پیمنٹ جو ہے ملتی ہے کام کے بعد اس پہ، اور جو پرائزز ہیں ان پہ فوکس کریں گے تو لوگوں کی زندگی یہاں بہتر ہوگی۔ مہوش افتخار کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ State has its own policies, so we're just trying to unite it all and get like one easy, let's say, policy to get all the students here because we need students in Germany. اوورسیز پاکستانیوں کا جرمن الیکشن میں حصہ لینے سے ملک کے وقار کو بلند اور آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا اور پاکستان و جرمنی سے سفارتی تعلقات کو مزید فعال کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ محمد صلاح الدین، ARY نیوز۔ واشنگٹن ڈی سی اور اس کی ملحقہ ریاستوں میں اس وقت شدید برف باری جاری ہے اور نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ واشنگٹن میں موسم سرما کا یہ دوسرا برفانی طوفان ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے بیورو چیف جہانزیب علی۔ اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں شدید برف باری ہو رہی ہے اور موسم سرما میں برف باری تو ہوتی رہی ہے واشنگٹن ڈی سی اور اس کی ملحقہ ریاستوں کے اندر، لیکن برفانی طوفان جو ہے یہ دوسری مرتبہ آیا ہے۔ یہ اتنا شدید برفانی طوفان ہے کہ تمام دفاتر بند کر دیے گئے ہیں، اسکول تمام بند کر دیے گئے ہیں، روڈز جو ہیں بالکل سلپری ہیں اس وقت، اور نہ صرف واشنگٹن ڈی سی بلکہ میری لینڈ، ورجینیا اور جو دیگر ملحقہ ریاستیں ہیں اس سب نے جو ہے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ اس وقت شدید برف باری ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو برف صاف کرنے والی گاڑیاں ہیں، سرکاری گاڑیاں جو کہ برف صاف کرتی ہیں روڈ سے، گلیوں سے، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ شدید برف باری جو ہے ویڈنسڈے تک جاری رہے گی، بدھ کی صبح تک جاری رہے گی اور تمام جو کاروباری زندگی ہے وہ معطل ہو چکا ہے۔ بچے بڑے خوش ہیں کیونکہ اسکول ایک مرتبہ پھر بند ہو گئے ہیں۔ آج ارلی ریلیز کر دیا گیا بچوں کو، کل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کل جو ہے متوقع طور پر اسکول بند ہو سکتے ہیں، اور جب اتنی شدید برف باری ہوتی ہے تو لوگ بھی پینک کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کیونکہ کل سے وارننگ آنا شروع ہو گئی تھی کہ آج سے برف باری شروع ہونی ہے، تو گروسری اسٹور تقریباً خالی ہو چکے ہیں، وہاں پر آپ کو جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ان کی قلت دکھائی دیتی ہے، اور اس وقت جو ہے نہ صرف واشنگٹن ڈی سی بلکہ ورجینیا اور اس کی ملحقہ ریاست میری لینڈ میں شدید برف باری ہو رہی ہے اور یہ برف باری جو ہے بدھ تک جاری رہے گی، لیکن جو ابھی جو ہو رہی ہے اگلے 6 گھنٹے تک تیز ترین برف باری ہے اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 6 سے 7 انچ تک جو ہے یہاں پہ برف پڑ سکتی ہے۔ اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی کے ایک پارک میں موجود ہوں، بالکل سناٹا ہے یہاں پر اور شدید برف باری ہو رہی ہے اور کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے۔ ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام لیپ 2025 میں شرکت کرنے والی پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کے لیے اشاعیہ دیا گیا اور سعودی آئی ٹی انڈسٹری پر معلوماتی سیشنز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستان اور سعودی عرب کی آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ ممتاز شخصیات، کاروباری رہنما، سرمایہ کار اور ماہرین شریک ہوئے۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کو سعودی ڈیجیٹل مارکیٹ، مقامی بزنس کلچر اور نئے کاروباری مواقع سے روشناس کرایا گیا، جبکہ سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی آئی ٹی خدمات، سافٹ ویئر سولوشنز، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طلب پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی کمپنیز اور پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹس کے درمیان تعاون کے امکانات، جوائنٹ وینچرز اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے مواقع پر بھی بات چیت ہوئی۔ 1 ارب کی لاگت کا میگا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ تاریخی چنار اسٹیڈیم کی اثر نو تعمیر مکمل نہ ہونے کے باعث زبوں حالی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ سیالکوٹ سے عامر جاوید بٹ کی رپورٹ۔
पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से सियालकोट के तारीखी जनाब क्रिकेट स्टेडियम में जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की लागत का मंसूबा तैयार किया गया। इस मंसूबे का मकसद क्रिकेट के खेल को फरोग देना और मुकामी खिलाड़ियों को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम करना है। जिना स्टेडियम एक नामवर स्टेडियम है, इधर टेस्ट सीरीज खेली गई, वनडे सीरीज खेली गई, बड़े बड़े प्लेयर ओवरसीज आए वो इस स्टेडियम में खेल के जा चुके हैं। आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा है। ये देखिए, मुझे बताएं किस जगह पे लगा है। सियालकोट में तामीर शुदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दिया गया है, लेकिन देखभाल की कमी और नाकास हिकमत अमली के बायस ये ग्राउंड क्रिकेट के खेल के लिए दस्तयाब न हो सका। 100 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए संजीदा इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस ये मंसूबा रवायती बेहिसी का शाखसाना बनता जा रहा है। इतना खूबसूरत स्टेडियम था, पता नहीं इनको क्या नजर आया कि इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया इसको सारा। चलो अच्छा करना था तो उसको बनाते तो, लेकिन इसमें देखें, हमने तो बचपन में देखा है कि इतने प्यारे मैच वेस्ट इंडीज़ वगैरह, न्यूजीलैंड, इंडिया, सब लोग इधर खेलने आते थे। खूबसूरत स्टेडियम था। इस मेगा प्रोजेक्ट को अमली शक्ल देने और मुकम्मल फाल बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसर और मरबूत इकदाम करने होंगे। जहां पर खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहां पर हस्पताल वीरान होते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि इस अधूरे मंसूबे को जल्द अज मुकम्मल किया जाए ताकि टैलेंट को जाया होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर जावेद भट्ट, TRY न्यूज, सियालकोट। लाहौर में फूलों की बहार, रेस कोर्स पार्क में नुमाइश की तैयारी मुकम्मल। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। जलानी पार्क में नुमाइश के लिए फूलों को खसूसी तौर पर मरी से तैयार करके लाया गया है। चालीस मुख्तलिफ इकसाम और रंगों के खिले फूल मुनफरिद नज़ारा पेश कर रहे हैं। इन्हें 3 माह के अरसे में वक्त से पहले नुमाइश के लिए तैयार किया गया है। नैनकोलस, प्राइमुला, जेरेनियम, पटोनिया प्लस एंट्रैनम और कुछ 40 किस्म की इकसाम के फूल हैं जो हमने इस दफ़ा अर्ली लगाए हैं। खूबसूरत राहदारी, सेल्फी पॉइंट्स और म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए खसूसी स्टेज के पास फूलों की अलाइनमेंट की जा रही है। जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं, ये फूल बड़े नाजुक हैं और इनके मिजाज को भी समझना पड़ता है, उसके मुताबिक इनकी केयर करनी पड़ती है और इसको आपको धूप, छांव और सर्दी का ख्याल रखना पड़ता है। फूलों की नुमाइश 22 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज, लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।